باتیں ہم سنیں گے، اللہ کریم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق لم یزل نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی سورہ بقرہ کی آیت ہے، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے، اس مہینے کا گواہ بن جائے اور اس مہینے کے پاس حاضر ہو جائے، یعنی جو اس مہینے کو پالے، جو زندہ ہے، موجود ہے، تو کیا کرے؟ فلیصمہ، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اسلام ارکان میں سے ایک رکن رمضان شریف میں روزہ رکھنا بھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی سرکار نے امت مسلمہ میں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہتے ہیں کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ حضور علیہ السلام وقت کی قدر، قیمت اور اہم واقعات آنے سے پہلے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جیسے وہ حدیث تو انشاءاللہ ذکر کروں گا، جیسے یہ بھی سرکار کی حدیث پاک ہے، مشکات کتاب رقاء کے اندر جو فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ درس عبرت سرکار نے صحابہ کو ارشاد فرمایا ہے اور صحابہ کے ذریعے پوری امت مسلمہ تک اس پیغام کو پہنچایا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اگر کوئی شخص سچے دل سے اس حدیث کو سنے اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے، اس پہ عمل کرے، یقین جانیے وہ گناہوں سے سچے دل سے تائب ہو جائے۔ فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت جان۔ بیماری آ جائے گی تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ مسجد میں بھی نہیں آ سکے گا، معذور ہوگا، نہ سجدہ صحیح کر سکے گا، نہ ہڈی صحیح جما سکے گا، نہ رکوع میں کمر سیدھی کر سکے گا، نہ سیدھی کھڑی کر سکے گا۔ تو فرمایا صحت اور تندرستی ہے، اس کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ تجھے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو تجھے قبر میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ شابابک قبل حرامک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان۔ بڑھاپا کیا چیز ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ یہ عالم شباب، یہ خواہشات نفس، یہ بھی کروں وہ بھی کروں، خون گرم ہو، جوش مار رہا ہو، اتنے میں انسان نہ میں نہیں کروں گا، اللہ کے رسول کے لیے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگنے والے کام بجا لائے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی اسے راضی ہوگا۔ تو یہ عالم شباب جو جوانی کی عبادت ہے نا، یہ رب کو بڑی مقبول، بڑی محبوب ہے بنسبت بڑھاپے کی عبادت کے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تیسرے نمبر پہ سرکار نے ارشاد فرمایا، حیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان۔ یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موت آ جائے گی تو پھر زندگی کی یہ جو لمحات ہیں، جو آج ہم دنوں کے دن، ہفتوں کے ہفتے، مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال بغیر کسی مقصد کے گزار دیتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں۔
پھر اسرائیل علیہ السلام کی آمد ہوگی، وہ جسم سے روح نکالیں گے، ایک سینکڑ بھی بندے کو نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا جب تو مر گیا نا، دنیا سے چلا جائے، تو پھر تجھے احساس ہوا تو کیا احساس ہوا؟ قبر میں پہنچ کر تجھے احساس ہوگا کہ میں جو سال بغیر کسی مقصد کے گزار چکا، جو مہینے بغیر کسی مقصد کے گزار چکا، جو دن کسی بغیر مقصد کے گزار چکا، کاش کہ میں نے غفلت میں نہ گزارے ہوتے، گناہوں میں نہ گزارے ہوتے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج کلمہ تحمید، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا بھی بڑی غنیمت ہے، ورنہ تو قبر میں جا کے اس پر بھی افسوس ہوگا کہ اتنا وقت ہی مل جاتا کہ میں سبحان اللہ کہنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان۔ موت آئی تو پھر کیا عبادت کر سکے گا؟ تو لہٰذا ابھی زندگی ہے، ابھی بدن میں روح ہے، جان باقی ہے، ابھی اللہ کو راضی کر، اللہ کے محبوب کو راضی کر۔ پھر فرمایا فراغ کا قبل شغلک، قبل شغلک، فراغ کا قبل شغلک، فرمایا اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان۔ بندہ مشغول ہو جاتا ہے، شادی ہوگی، پھر بیوی ہے، پھر بچے ہیں، پھر کام دھندا بھی ہے، پھر نوکری بھی ہے، سو کام کرنے ہوتے ہیں، اور بعض مواقع ایسے بھی زندگی کے آتے ہیں کہ انسان فارغ ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے باوجود وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتا۔ تو اس سے پہلے کہ بندہ مصروف ہو جائے تو فرمایا ابھی فارغ ہے، اس کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ پھر تجھے مصروف کر دیا جائے اور تو اعراض کرے، منہ پھیر دے، ابھی تیرے پاس وقت ہے، ابھی تو مصروف نہیں، فارغ ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے در پہ ہو جا۔ غنا کا قبل فقری کا، فرمایا محتاج ہونے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جان۔ مالداری ہے، رب نے پیسہ دیا ہے، تو پھر کیسے ہو جائے کہ تیرے ساتھ والا پڑوسی رات کو بھوکا تڑپ کے سو جائے اور تیرے اندر اتنا بھی احساس نہ رہے تو گھر بجا کے اس کو ایک روٹی ہی دے دے۔ حقیقت بات ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کے حقوق کا نہیں پتہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حشر کے دن یہ پڑوسی گریبان پکڑے گا۔ تو لہذا ہمارے صوفیہ کے نزدیک شکر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن صوفیہ فرماتے یہ شکر نہیں ہے کھایا ڈکار مارا ہے شکر کر دیا، مرغا مسلم ہڑپا سارا پیٹ میں ڈالا، پیپسی کو کی بوتل بھی ڈکار مارا، الحمدللہ رب العالمین۔ صوفیہ فرماتے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے دیے ہوئے سے تو نے کھایا ہے، لیکن شکر یہ نہیں کہ تو اپنا پیٹ بھر کے سو گیا اور رات تیرے ساتھ والا بھوکا سو گیا، یہ شکر نہیں۔ شکر یہ کہ اپنا پیٹ بھرا ہے تو ساتھ والے کا پیٹ بھر کے سو، پھر رب کا شکر ادا کر، پھر تو شکر والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں صوفیہ کے ہاں تو کتنی سخت اس کی شرطیں ہیں۔ تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 5 چیزیں ہیں کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ہم میں سے جو صحت مند ہیں، جو نوجوان ہیں، جو مالدار ہیں، ابھی زندہ ہیں، ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو اپنے لیے غنیمت جانیں گے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے اور ہمیں اپنی آغوش میں لے لے، ہماری روح کو جسم سے کھینچ لے اور ہم دیکھتے دیکھتے قبر میں پہنچ جائیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اس کو ہم نے غفلت میں دن نہیں گزارنا۔ اب عظمت رمضان مبارک کے بارے میں چونکہ حدیث پاک میں نے کہا تھا میں ذکر کروں گا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، اے میرے صحابہ تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی پھر رب کی رحمتیں ہوگی، عظمت والا مہینہ ہوگا۔ پورے کے پورے مہینے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت کے لفظ کا اطلاق فرمایا ہے۔ ایک دن کو 2 دن نہیں، کچھ سحری یا افطاری نہیں، بلکہ 30 کے 30 دن، یہ چاند کے مطابق 29 دن، جتنے بھی دن ہو، فرمایا سارا کا سارا مہینہ عظمت والا ہے، اس مہینے میں رب کی رحمتیں اترتی ہیں۔ فرمایا شہر مبارکن، یہ برکت والا مہینہ ہے۔
یہ کون سا مہینہ بولیے؟ برکت والا مہینہ ہے، یعنی عظمت بھی اس مہینے کو دی گئی ہے اور رب کی طرف سے برکت بھی دی گئی ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، بڑی پیاری بات، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، رات کی عبادت کو نفلی قرار دیا ہے۔ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں نا رات کو، یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ واجب یا فرض نہیں لیکن سنت ہے، لیکن خواہ مخواہ جان بوجھ کے نہ پڑھنے والا، اس کا تارک چھوڑنے کا عادی ہو، وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس کو سنت مؤکدہ کا درجہ ملا ہے نماز تراویح کو ادا کرنے کا۔ تو اب دیکھیے اللہ پاک کی شان، خدا کی قسم کیسی ہے، روزہ فرض کیا ہے، رات کی عبادت کو نفل شمار کر دیا، یہ نفلی عبادت ہے، لیکن اجر پھر بھی دونوں کا ایک ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ روزہ رکھے تب بھی اجر ایک ہے، رات کو اس کی عبادت کرے تب بھی اجر ایک ہے۔ سرکار نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا حالت ایمان و احتسابا، ثواب طلب کرنے کی غرض سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، خالق کائنات اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایمان کی حالت میں رکھے اور طلب ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ اس کے سارے والے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے گا۔ یہ تو تھا دن کا روزہ رکھے، پھر فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے قیام کیا رات میں یعنی تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں طلب ثواب کی غرض سے ہے، نیت اس کی کیا تھی؟ اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نفلی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ فرض کی فرضیت کی جو نوعیت ہے وہ اگرچہ اپنی ہے کہ اس کے چھوڑنے پہ عبرتناک سزائیں بھی ہیں، نفلی عبادت کے چھوڑنے پہ اس طرح سزائیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت میں قربان ہو جاؤ، دن کو روزہ رکھو تب بھی سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، رات کو تراویح پڑھ کے قرآن سنو قیام کرو تب بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اور پھر بے شمار نیکیاں اس مہینے میں ملتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرکار نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے میں کار خیر کرے، نیکی کا کام کرے، کان کمن ادا فریدۃ فیما سواہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نفلی کام وہ کرتا ہے اور فرض کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن ادا فریدۃ فیہ کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ، ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے اللہ اس کو 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان میں ایک فرض ادا کر رہا ہے، 70 فرضوں کا ثواب فیما سواہ، رمضان کے علاوہ میں جو 70 فرض ادا کرے گا تو رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرنے سے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نیت کرے کہ انشاءاللہ جو نمازیں فرض ہیں یہ تو پانچوں کی پانچیں ہمارے نہیں چھوڑیں گے، ہم سنتیں بھی نہیں چھوڑیں گے، نوافل بھی نہیں چھوڑیں گے، درود پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے والے کام کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو حالت ایمان میں دیکھنا یہ تو اتنی بڑی سعادت ہے، کوئی کروڑ سال بھی عبادت کرے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو دیدار مصطفیٰ سے جو مرتبہ جو مقام سرکار کے صحابہ کو ملا ہے، کوئی خواجہ ہو، کوئی داتا ہو، کوئی قیامت تک جتنے اولیاء ہوں، وہ صحابہ کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ یہ ان کو مرتبے یہ عبادتوں سے نہیں ملے بلکہ نگاہ مصطفیٰ سے ملے۔ نگاہ مصطفیٰ سے صحابی بنتا ہے، عبادتوں سے صحابی نہیں بنتا۔ وہ اور بات ہے کہ جب نگاہ مصطفیٰ پھرتی ہے تو پھر وہ فرش پہ بیٹھنے والا رب کے عرش پر مسند بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جو ان کے لڑ لگ گیا تو پھر وہ دنیا پہ قدم اس کے ہوتے ہیں اور آنکھیں اس کی حشر پہ ٹکی ہوتی ہیں، وہ بیٹھتا فرش پر ہے اور عرش کی خبریں مخلوق کو دیتا ہے، پھر یہ مقام اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن دیکھیے ہم سرکار کا بظاہر دیدار نہیں کر سکے، سرکار کے زمانے کو پا نہیں سکے،
لیکن سرکار نے اپنی عنایتوں کو، رب کے فضل کو، رب کے کرم کو، رب کی رحمت کو کوئی محدود نہیں کیا، نو لمٹ، اس میں کوئی لمٹ نہیں کہ غیر محدود ہیں۔ جب تک قیامت آئے گی رمضان کا مہینہ آتا رہے گا اور اس میں وہ رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ جو ثواب صحابہ کو عطا ہوتا تھا کہ دن میں روزہ رکھو تو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پچھلے گناہ معاف، رات کو عبادت کرے تو پچھلے گناہ معاف۔ یہ آج بھی رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمایا کہ تم نے اگرچہ میرے حبیب کو بظاہر دیکھا نہیں، زمانہ پایا نہیں، لیکن چونکہ میرے محبوب کے لبہاں مبارک سے یہ نکل گیا، اب تم بھی دن کو روزہ رکھو گے، تمہارے پچھلے گناہ میں معاف فرما دوں گا۔ رات کو عبادت کرو گے، تمہارے پچھلے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم کھیل دوں گا۔